أجمعين. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. حضرت مقدام ابن معدی کرب ایک جلیل القدر صحابی ہیں. حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کہ انسان کوئی برتن ایسا بدترین برتن نہیں بھرتا جتنا بدترین برتن پیٹ کا بھرنا ہوتا ہے. بحسب ابن آدم أكلات، حالانکہ آدمی کے لیے وہ چند لقمے کافی ہو جانے چاہیے. یقمن صلبہ، جس سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے. فإن كان لا محالة فثلث طعام، اور اگر چند لقمے کافی نہ ہوں، زیادہ کھانے کی ضرورت ہو تو فثلث طعام، تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لیں. ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے، سانس کے آنے جانے کے لیے. اس حدیث مبارک کے اندر کم کھانے کے ایک طرح سے فائدے بیان کیے گئے، زیادہ کھانے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. انسان کے پیٹ کو ایک برتن سے حضور علیہ السلام نے تشبیہ دی. جس طرح برتن بھرا جاتا ہے، ہم لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں. برتن میں جو بھی چیز ڈالی جائے برتن بھر جائے گا. اچھی چیز ڈالیں گے تو اس سے بھی بھر جائے گا، کوئی بری چیز ڈالیں گے تو اس سے بھی برتن بھر جائے گا. ہاں، کوئی بدبودار چیز ہو، نجاست گندگی ہو تو اس سے بھی برتن بھر جاتا. فرمایا کہ جب کسی برتن کو بھرا جاتا ہے تو بدترین برتن وہ ہوتا ہے جس کو بالکل لبالب بھر دیا جائے. اس لیے پیٹ کو بدترین برتن قرار دیا. جب آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھائے کہ پیٹ اتنا پھول جائے کہ اب مزید کچھ ڈالنے کی، نہ پانی کی، نہ لقمہ لینے کی گنجائش اور جگہ باقی رہے. بہت سے لوگ فخری انداز میں اپنے زیادہ کھانے کو بیان کرتے ہیں. طرح طرح کی لذیذ ڈشیں اور طرح طرح کے کھانے آپ پیٹ تک، حلق تک بھر لیا جاتا ہے. پھر ایک بڑی سی ڈکار لے کر اپنے بسیار خوردگی اور زیادتی کھانے کو ثابت کرتے ہیں، جبکہ یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ میں ایک بدترین عمل ہے. بلکہ اللہ معاف کرے، آج کل تو سوشل میڈیا نے اتنا لوگوں کو بدحواس کر دیا ہے کہ اپنے کھانے پینے کی ہر چیز کو لوگ ولاگز بنا کر اور طرح طرح کی چیزیں بنا کر، تصویریں لے کر پہلے اسے نشر کرتے ہیں. پھر زیادہ کھانے کو فخری انداز میں ویڈیوز بنا کر اس کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں. باقاعدہ ایسے لوگ چینل چلاتے ہیں جو باقاعدہ زیادہ کھانے کے مقابلے ہو رہے ہیں. تو ایک طرح سے یوں کہ شیطانی مقابلے ہیں جو ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے لوگوں میں جڑ پکڑ. حضور علیہ السلام اس طرز عمل کی حوصلہ شکنی فرما رہے ہیں کہ اس سے بدترین برتن کوئی نہیں ہے جو بھرا جائے. پیٹ سے بدتر برتن کوئی نہیں ہوتا جو بھرا جائے. حالانکہ آدمی کے لیے تو بس وہ چند لقمے کافی ہو جانے چاہیے
جس سے بھوک کی وجہ سے اس کی کمر جھک نہ جائے، کمر سیدھی ہو جائے۔ اگر زیادہ کھانے کی ضرورت بھی ہو، چند لقمے کافی نہ ہوں، تو آدمی اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانے کا ہو، ایک پانی کا ہو، اور دوسرا سانس کی آمد و رفت کا ہو۔ یعنی ایسا بھی نہ کھائے کہ آدمی کے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے، سانس لینا دشوار ہو جائے۔ تو یہ حضور علیہ السلام اس کی حوصلہ شکنی فرما رہے ہیں اور اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ زیادہ کھانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو جانوروں کا وصف ہوتا ہے۔ بعض بزرگوں کا آتا ہے کہ کسی مسئلے پر بحث کے لیے کسی ہندو سے مناظرہ تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ کسی ہندو سے کسی مسئلے پر مناظرہ تھا۔ ہندو بڑا لحیم شہیم اور حضرت مولانا انتہائی دبلے پتلے سے تھے۔ جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، تو کہنے لگا کہ مولوی جی مسئلے کا مناظرہ بعد میں کر لیجئے، پہلے کھانے میں تو مجھے ہرا کر دکھا دیجئے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ اگر کھانے میں ہی مقابلہ کرنا ہے تو کسی گائے بیل سے کر لو، میں اس کام کے لیے نہیں آیا۔ زیادہ کھانے کا طرز عمل اور زیادہ کھانا یہ تو جانوروں کا وصف ہے، انسانوں کا نہیں۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام اس کی تردید فرما رہے ہیں کہ زیادہ کھانا ہی آدمی کو کوئی نفع نہیں دیتا بلکہ الٹا نقصان دیتا۔ ایک بڑا نقصان زیادہ کھانے کی وجہ سے سستی اور کاہلی کا، کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے سستی چڑھ جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے، پھر عبادات کے اندر وہ شوق، وہ تلذذ، وہ مزہ نہیں رہتا۔ بلکہ ایک حدیث مبارک کے اندر فرمایا جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کی خواہشات اور اس کی شہوات بھوکی ہو جاتی ہیں، بے لگام ہو جاتی ہیں۔ اور جب پیٹ بھرا ہوا ہو، اس کی خواہشات اور شہوات بھوکی رہ جاتی ہیں، بے لگام ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ناجائز راستوں میں منہ مارتا ہے۔ اور جب آدمی کا پیٹ خالی ہو تو اس کی خواہشات و لذات بھری ہوئی ہوتی ہیں اور مزید کی طلب اور جستجو ان میں نہیں ہوتی، لہذا آدمی ناجائز راستوں میں نہیں جاتا۔ اس لیے حدیث مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ نوجوانوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہوں لیکن ابھی نہ ہوئی ہوں، تو اپنے آپ کو بے لگام خواہشات میں آزاد چھوڑنے سے بہتر ہے کہ روزے کا اہتمام کر۔ اس سے خواہشات بھری ہوئی ہوں گی اور انسان گناہ کا تقاضا اس کے دل میں پیدا نہیں ہو۔ تو اس سے بدترین برتن کوئی نہیں ہے پیٹ سے جب اسے حلق تک بھر دیا جائے، جبکہ آدمی کے لیے چند لقمے جو اس کی کمر کو سیدھی کر لیں کافی ہو جانے چاہیے۔ پھر زیادہ کھانے کے جو حالیہ نقصانات ہیں، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، چربی، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ اٹیک، وہ امراض ہمارے سامنے ہیں۔ یہ کثرت کے ساتھ کھانے کے نتائج، کثرت کے ساتھ کھانے کے نتائج ہیں کہ وزن بڑھ گیا، چربی بڑھ گئی، پھر طرح طرح کے وہ امراض کا یہ جو ہے نتیجہ اور سبب بن جاتا ہے۔ بلکہ بعض روایات کے اندر زیادہ موٹاپے کو قرب قیامت کی علامت قرار دیا کہ موٹاپا بڑھ جائے گا لوگوں میں۔ تو آج جو ہم لوگوں کی صورتحال ہے، بلکہ یہاں کے مقابلے میں دوسرے جو یورپی اور امریکی ممالک ہیں، یہ فاسٹ فوڈ نے تو موٹاپے کو بالکل بے لگام کر دیے۔ جتنا یہ فاسٹ فوڈ اور بیکری آئٹم کی طرف جائیں گے جو آدمی کو فیٹ میں اور موٹاپے میں مبتلا کر دیتے، تو جتنا زیادہ اس کا رجحان ہوگا اتنا ہی موٹاپا کثرت کے ساتھ آئے۔ سنت کے مطابق آدمی کھانے کا اہتمام کرے۔ بلکہ کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے آدمی چند گلاس پانی ضرور پی لیا کرے۔ کھانا ابھی شروع نہیں کیا، اس سے پہلے چند گلاس پانی پی لے
تو موٹاپے کے جو ہے نا اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں، بلکہ وزن بھی خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی کھانے سے پہلے پانی پی لیتا ہے تو معدہ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو غذا پہ لیتا ہے تو ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ لیتا ہے، اور وہ پھر زیادہ موٹاپے کا شکار نہیں ہو جاتا، بلکہ موٹاپا اور وزن بھی کمی کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح سنت کے مطابق بیٹھنے کا اہتمام ہو، دو زانو حضور بیٹھا کرتے تھے، چوڑے ہو کر بیٹھ جانا جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے، تو یہ بھی در حقیقت موٹاپے اور پیٹ کو بڑھانے کا ایک ذریعہ اور سبب بنتا۔ تو ہماری غذائیں اب سنت کے مطابق موافق رہی نہیں ہیں، اس لیے ان امراض کے ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اسی چیز کی ہمیں سمجھ دے رہے کہ چند لقمے ہمارے لیے کافی ہو جانے چاہیے تھے کہ کمر سیدھی رہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کم کھاتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ خاندانی تاثیر کی وجہ سے یا جینیٹک مسائل کی وجہ سے وزن خود بخود بڑھ جاتا، تو ایسے لوگوں کا معاملہ الگ ہوتا۔ ہاں اگر کسی کا وزن زیادہ کھانے سے بڑھ رہا ہے تو کوئی یہ مستحسن اور اچھا طرز عمل نہیں۔ زیادہ کھانا بھی ہو تو 3 حصے کر لیں، ایک حصہ کھانے کا ہو، ایک حصہ پانی کا ہو، اور تیسرے حصہ آدمی اپنی سانس کی آمد و رفت کے لیے رکھے۔ بہرحال جتنا پیٹ کو ہلکا رکھے گا، سستی اتنی ہی دور بھاگے گی، چستی رہے گی، نمازوں کے لیے اٹھنا آسان ہوگا، اور دیگر کام کاج میں بھی مددگار اور معاون ہوگا یہ طرز عمل۔ بعض بزرگوں نے بھوکا رہنے کے کئی فائدے بیان کیے، بہرحال ان کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آدمی سے سستی کا ازالہ ہو جاتا ہے، بدن میں چستی آ جاتی، اور یہ جو بڑے بڑے آج کل کے موجودہ امراض ہیں اللہ ان سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا